السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے مرکب کا بیان پڑھا تھا اور مشق کو ہم نے رہنے دیا تھا، مشق نہیں کی تھی ہم نے، یعنی تمرین حل نہیں کی تھی یہ والی۔ تو آج ہم تمرین حل کرنے والے ہیں اور انشاءاللہ اس کے اندر بہت کچھ سیکھنے کو ہمیں ملے گا اور ہم ترجمہ کرنا بھی سیکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مندرجہ ذیل مثالوں میں مرکب مفید اور جملہ خبریہ کی وضاحت کریں۔ یہاں سے یہ کرنا ہے کہ یہ جو مثالیں دی گئی ہیں، راشد قائم، ماجد نائم، پوری تمرین کے اندر، تو اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ مرکب مفید کون سا ہے اور جملہ خبریہ کیوں واقع ہو رہا ہے، اس کی وضاحت کرنی ہے۔ دیکھیے پہلی مثال، راشد قائم، راشد قائم، یہ کون سا جملہ ہے؟ یہ مفرد ہے یا مرکب ہے؟ تو ہم نے پیچھے تعریفات میں پڑھا تھا کہ اگر دو یا دو سے زیادہ کلمے ہوں تو وہ مرکب کہلاتا ہے، اور اگر اس مرکب سے کوئی خبر یا طلب معلوم ہو رہی ہے تو پھر وہ مرکب مفید کہلاتا ہے۔ تو راشد قائم، اس کا ترجمہ کریں گے ہم۔ سب سے پہلے ترکیب کرتے ہیں، راشد مبتدا قائم خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس طرح سے ہم نے ترکیب سیکھی تھی۔ یہ دیکھیے یہاں پر ترکیب زید قائم میں زید مبتدا قائم خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اسی طرح سے یہاں بھی ہوگی، راشد مبتدا قائم خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ترجمہ کرنے کا اصول یہ تھا جملہ خبریہ یعنی جملہ اسمیہ کا، کہ پہلے مبتدا کا ترجمہ کریں گے، پھر خبر کا کریں گے اور آخر میں لفظ ہے لگا دیں گے۔ تو ترجمہ کریے، راشد قائم، راشد کھڑا ہے، قائم کے معنی کھڑا، تو راشد کھڑا ہے۔ تو یہ مرکب مفید ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جب بات کہنے والا بات کہہ کر خاموش ہو رہا ہے تو سننے والے کو ایک خبر معلوم ہو رہی ہے۔ وہ کیا خبر ہے؟ کہ راشد کے کھڑے ہونے کی خبر، کہ راشد کھڑا ہے۔ اور جملہ خبریہ ہے۔ جملہ خبریہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں، یعنی اس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال ہو۔ تو یہ راشد قائم ایسا ہی جملہ ہے کہ اس کے کہنے والے کو ہم سچا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر راشد واقعی کھڑا ہے تو پھر وہ سچا ہے، اور اگر راشد کھڑا نہیں ہے بلکہ بیٹھا ہے یا لیٹا ہے تو راشد قائم کہنا یہ جھوٹ ہوگا، تو اس کے کہنے والے کو جھوٹا بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے یہ جملہ خبریہ ہے۔ اگلی مثال، ماجد نائم، نامہ یا نامو سے نائم سونے والا، اور یہاں پر یہ خبر بن رہا ہے تو حال کا ترجمہ ہوگا ماجد نائم، ماجد سو رہا ہے۔ ایسے نہیں کہیں گے ماجد سونے والا ہے، ماجد سونے والا ہے، ماجد سو رہا ہے۔ اس کی بھی ترکیب کریں گے، ماجد مبتدا نائم خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ بھی مرکب مفید ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جب کہنے والا بات کہہ کر خاموش ہو رہا ہے تو سننے والے کو ایک خبر معلوم ہو رہی ہے۔ اور جملہ خبریہ ہے کیونکہ مرکب مفید کو کلام اور جملہ بھی کہتے ہیں، اور پھر جملے کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں، اور جملہ انشائیہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکیں۔ تو یہاں ماجد نائم میں اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے ماجد سو نہ رہا ہو، جاگ رہا ہو، تو یہ جملہ خبریہ ہے۔ آگے، حامد قائد، حامد قائد کے معنی ہے بیٹھنا، تو حامد بیٹھا ہے، تو یہ بھی مرکب مفید ہے اور جملہ خبریہ ہے۔ جس طرح سے راشد قائم ماجد نائم ہے، اسی طرح سے سیم حامد قاعد ہے۔ جو باتیں اس میں بتائی گئی ہیں وہی باتیں اس میں بتائی جائیں گی، ترکیب بھی سیم ہوگی، حامد مبتدا قائد خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اگلی مثال ہے ائتنی بالماء،
یہ مثال ابھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ یہ اگلے سبق کی مثال ہے، بس اس کے اندر اتنا سمجھنا ہے ترجمے سے۔ ترجمہ ہے اس کا، میرے پاس پانی لاؤ، میرے پاس پانی لاؤ۔ تو اب اس کے اندر کوئی خبر معلوم نہیں ہو رہی ہے بلکہ طلب معلوم ہو رہی ہے، ایک آرڈر دیا جا رہا ہے کہ میرے پاس پانی لاؤ، مجھے پانی دو، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ آرڈر معلوم ہو رہا ہے، اور جس جملے کے اندر خبر یا طلب معلوم ہو تو وہ مرکب مفید ہوتا ہے۔ تو مرکب مفید تو ہے یہ، لیکن مرکب مفید کو کلام اور جملہ بھی کہتے ہیں۔ تو جملے کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ اس کو کہتے ہیں جس میں کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں، اور جملہ انشائیہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکے۔ تو اس کے اندر تو اتنی بالماء میں آرڈر ہو رہا ہے، سچے اور جھوٹے کا احتمال ہی نہیں ہے، تو اس لیے یہ جملہ خبریہ نہیں ہے، جملہ انشائیہ ہے۔ اگلے سبق میں اسی کا بیان آ رہا ہے، آگے دیکھیے۔ ضرب زید عمرا، اس کا ترجمہ ہے زید نے عمر کو مارا، زید نے عمر کو مارا۔ تو اس جملے سے بھی ہمیں خبر معلوم ہو رہی ہے کہ زید کے عمر کو مارنے کی خبر ہے وہ، تو یہ بھی مرکب مفید ہو گیا۔ اور مرکب مفید کو کلام اور جملہ بھی کہتے ہیں۔ تو جملے کی پھر دو قسمیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ تو اس کے اندر چونکہ خبر معلوم ہو رہی ہے اور اس کے کہنے والے کو سچا جھوٹا بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہ جملہ خبریہ ہوگا، جملہ انشائیہ نہیں ہوگا۔ ابھی یہ جملہ اسمیہ نہیں ہے، جملہ فعلیہ ہے، کیونکہ جس جملے کے شروع میں فعل آتا ہے اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں، اور جملہ فعلیہ کا بیان ابھی نہیں آیا، اس لیے اس کی ترکیب ابھی نہیں کریں گے۔ اگلی مثال ہے غلام زید عالم، اس کا ترجمہ ہے زید کا غلام عالم ہے۔ تو یہاں بھی ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ یہ مرکب مفید ہے یا مرکب غیر مفید۔ تو یہ مرکب مفید ہے کیونکہ اس کے کہنے والے، جب کہنے والا بات کہہ کر خاموش ہو رہا ہے تو ایک خبر معلوم ہو رہی ہے، یعنی زید کا غلام عالم ہے، یہ معلوم ہو رہا ہے۔ اور یہ جملہ خبریہ ہے کیونکہ اس کے کہنے والے کو سچا جھوٹا کہہ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے زید کا غلام عالم نہ ہو بلکہ غیر عالم ہو۔ آگے چلیے، اسی طرح سے صلاۃ الظہر قائمۃ، ظہر کی نماز کھڑی ہو گئی ہے یا کھڑی ہے، کھڑی ہو رہی ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر بھی ایک خبر معلوم ہو رہی ہے، تو یہ بھی مرکب مفید ہوگا اور جملہ خبریہ ہوگا۔ آگے اقرأ الدرس، اس کا معنی ہے سبق پڑھ، یعنی ایک حکم ہو رہا ہے سبق پڑھ۔ تو اس کے اندر یہ مرکب مفید تو ہے کیونکہ ایک طلب معلوم ہو رہی ہے، خبر یا طلب جو بھی معلوم ہو تو مرکب مفید کہتے ہیں، لیکن یہ جملہ خبریہ نہیں ہے کیونکہ جملہ خبریہ اس کو کہتے ہیں جس میں کہنے والے کو سچا جھوٹا کہہ سکیں، لیکن یہاں تو ایک آرڈر ہو رہا ہے، ایک طلب ہو رہی ہے، تو اس لیے اس کو سچا جھوٹا نہیں کہہ سکتے، تو یہ جملہ انشائیہ ہوگا، جملہ خبریہ نہیں ہوگا۔ اگلی مثال ہے دخل زید الفصل، داخلہ کے معنی داخل ہونا، زید الفصل، فصل کے معنی پیچھے بھی آیا تھا درسگاہ، تو زید درسگاہ میں داخل ہوا یا داخل ہو گیا، تو اس میں بھی خبر معلوم ہو رہی ہے، بھی مرکب مفید ہوگا، اور اس کے کہنے والے کو سچا جھوٹا کہہ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے درسگاہ میں داخل نہ ہوا ہو، باہر کھڑا ہو اور کہہ دیا ہو کہنے والے نے کہ درسگاہ میں داخل ہو گیا، تو اس لیے اس کو جملہ خبریہ کہیں گے کیونکہ اس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال ہے۔ اگلی مثال ہے یہ یہاں سے ماء البئر کثیر، بئر کے معنی کنویں، تو کنویں کا پانی کثیر زیادہ ہے، کنویں کا پانی زیادہ ہے، تو اس میں بھی ایک خبر معلوم ہو رہی ہے، تو یہ مرکب مفید ہو گیا، اور یہ جھوٹی بھی خبر ہو سکتی ہے، سچی بھی ہو سکتی ہے، تو یہ بھی جملہ خبریہ ہو گیا۔ آگے ہے نبینا محمد، ہمارے نبی محمد ہیں، یہ بھی کیا ہے، جملہ، یہ مرکب مفید ہے، کیوں، اس لیے کہ اس میں بھی ایک خبر معلوم ہو رہی ہے، اور اس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال نہیں بلکہ یہ جملہ سچا ہی ہے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حج البیتی، آگے حج البیتی فرض، بیت کا معنی ہے گھر، اور گھر سے مراد بیت اللہ، یعنی بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ آگے قام راشد، راشد کھڑا ہو گیا، راشد کھڑا ہو گیا، تو اب اس کے کہنے والے کو سچا جھوٹا بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ ایک خبر معلوم ہو رہی ہے راشد کھڑا ہو گیا، ہو سکتا ہے کھڑا نہ ہوا ہو، تو اس میں سچ اور جھوٹ کا بھی احتمال ہے، تو اس اعتبار سے جملہ خبریہ ہے، اور چونکہ خبر معلوم ہو رہی ہے تو مرکب مفید ہے۔ آگے حافظ زید القرآن، زید نے قرآن حفظ کر لیا، یاد کر لیا،
تو یہ بھی ایک خبر معلوم ہو رہی ہے تو مرکب مفید ہو گیا، اور سچی اور جھوٹی بھی ہو سکتی ہے تو یہ جملہ خبریہ ہو گیا۔ آگے ہے قعد ثاقب، ثاقب بیٹھ گیا یا بیٹھ گیا، ثاقب بیٹھ گیا، یہ بھی خبر معلوم ہو رہی ہے، مرکب مفید ہے، اور سچ اور جھوٹ کا بھی احتمال ہے تو یہ جملہ خبریہ ہے۔ آگے طلب زید الماء، زید نے پانی طلب کیا، تو اس میں بھی ایک خبر معلوم ہو رہی ہے تو مرکب مفید ہے، اور جھوٹی خبر بھی ہو سکتی ہے تو جملہ خبریہ ہے۔ اللہ یحکم بالعدل، اللہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، تو یہ بھی ایک خبر معلوم ہو رہی ہے تو اس کو بھی کیا کہیں گے؟ مرکب مفید کہیں گے۔ اور چونکہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، کرے گا، تو اس لیے ہم اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں جھوٹ کا بھی احتمال ہے، بلکہ یہ سچ ہی ہے، لیکن ہے یہ جملہ خبریہ ہی۔ تو اس طرح سے اب ہم تمرین کریں گے، ایک ایک سبق پڑھتے رہیں گے، تمرین کرتے رہیں گے، انشاءاللہ آپ حضرات سیکھتے رہیں گے۔ تو دوسروں کو بھی اس کے اندر شامل کیجئے اور دوسروں کے پاس بھی ویڈیو بھیجیے، ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔